عبدالقریب نے سوال یہ کیا کہ ابھی جیسے ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، تو اب اعتراضات وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ جشن میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ جشن میلاد منانا کیسا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، جشن ولادت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی اس بات کی خوشی منانا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور آپ کی برکت سے جو ہے وہ ہمیں ایمان کی نعمت ملی اور ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہوئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، آپ کی ولادت کی خوشی منانا، اس کا نام ہے جشن عید میلاد النبی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں تھا۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں تھا، بلکہ اس دن تو آپ کی وفات ہوئی تھی، تو اس دن خوشی نہیں بلکہ غم منانا چاہیے کہ اس دن تمام صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب رنجیدہ تھے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، تو اس پر تو اہل بیت اور آپ کے صحابہ غم زدہ تھے اور ہم جو ہے اس دن خوشی مناتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے اور اس دن خوشی منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، اس میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو مشہور ہے اور اکثر اسی کو لیا گیا ہے، اسی کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں اقوال مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، یہ 7 قول ہیں۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی، ایک قول کے مطابق 10 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 17 کو ہوئی، 18 کو ہوئی، 22 کو ہوئی۔ تو اس طرح 7 اقوال ملتے ہیں کہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں 7 قول ہیں، مگر مشہور اور جو معتبر ہے وہ 12ویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے زمانے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت گاہ ہے، یعنی وہ مبارک جگہ کہ جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب دوسرا سوال کہ اس دن خوشی منانا کیسا؟ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول ہی کو مشہور اور عرب و عجم کے مسلمانوں میں معمول بھی ہی ہے، یعنی مسلمانوں کا اسی پر معمول ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ تو اس دن خوشی کا اظہار کرنا، میلاد کی محافل منعقد کرنا نہ صرف جائز بلکہ محبوب اور مستحسن ہے، یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس دن ایک قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن بھی ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ قول موجود ہے، تو کیا پھر بھی ہم اس دن خوشی منائیں کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن
آپ کا وصال ہونے کی وجہ سے ولادت کی خوشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں سوگ تو مرنے والے کی بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ دار، باقی اعزاء و اقربا کے لیے صرف 3 دن تک سوگ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر مغموم اور رنجیدہ تھے، تو وہ سوگ کی وجہ سے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ہمارے لیے سوگ منانا جائز نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کے لیے کوئی دن، کوئی مہینہ یہ خاص نہیں، اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں، یعنی شریعت کی طرف سے کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ آپ اس دن جو ہے وہ ولادت کی خوشی منائیں، اس دن نہ منائیں۔ شریعت نے ایسی کوئی تخصیص بیان نہیں کی، لہٰذا مومنین ہر سال، ہر ماہ اور ہر دن آپ کی تشریف آوری والی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے موقع کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم میلاد مناتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کر لیں تو بہت سارے وسوسوں کی جڑ کٹ سکتی ہے کہ میلاد کی حقیقت ہے کیا۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، حمل شریف، شیر خوارگی کے واقعات یعنی بچپن کے واقعات، دودھ پینے کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، آپ کا مبارک نسب نامہ، پرورش کے دوران کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات وغیرہ محاسن کے بیان کرنے کا نام ہے، یعنی اس کا نام میلاد ہے کہ بھی سرکار کے اوصاف بیان کیے جائیں، آپ کی ولادت کے وقت کون سے واقعات رونما ہوئے وہ بیان کیے جائیں، آپ کا بچپن کس طرح گزرا وہ بیان کیا جائے، اس وقت کیا کیا معجزوں کا ظہور ہوا اس کا بیان کیا جائے، کن کمالات کا ظہور ہوا ان کو بیان کیا جائے، اس کا نام میلاد ہے، جو کہ جائز اور شرعاً مستحسن ہے اور دنیا اور آخرت کی ہزارہا نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و احادیث، حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صحابہ کرام اور بزرگان کے افعال سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں، اور جس کام سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میلاد کے جواز اور استحسان پر دلائل ملاحظہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے سب کو جمع فرمایا۔ نمبر 2 انبیاء کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نبی آئے گا، آپ کی آمد کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 3 انبیاء کے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان مصدق لما معکم کے ساتھ بیان ہوئی، یعنی وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔
تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت بیان ہوئی، آپ کی شان بیان ہوئی کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق فرمائیں گے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حمایت و نصرت پر انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، ان کی مدد فرمائیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اس بات کا عہد لیا۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت و رسالت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام سامعین تھے۔ تو اب غور کریں کہ اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ کی محفل اور کیا ہوگی۔ مسلمان بھی تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہی کرتے ہیں۔ اگر ان پر حرمت کا فتویٰ ہے تو مذکورہ محفل کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جاءکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا کہ وہ نبی تمہارے پاس آئے، یہاں پر آمد کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 2، من انفسکم، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارک کا ذکر ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ تم میں سے آئے، تو بشر ہیں، انسان ہیں، اور نسب کا بھی ذکر ہے کہ تمہیں میں سے آئے، تو ان کا نسب بھی تمہیں میں سے ہے۔ نمبر 3، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی اگر تم پریشانی میں آ جاؤ، مشقت میں آ جاؤ تو یہ بات ان کو گراں گزرتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ امت پر آپ کی شفقت کا ذکر ہے کہ آپ امت پر کتنے شفیق ہیں کہ امت اگر پریشانی میں ہو تو یہ بات آپ پر گراں گزرتی ہے۔ اور نمبر 4، حریص علیکم، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت بھی شاندار طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہی ہے۔ تو پیارے سے بھائیوں، کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا عقل دے تو غور کریں کہ عین نماز میں اگر امام صاحب یہ آیت بلند آواز میں تلاوت کریں تو حالت نماز میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوا یا نہیں؟ جب جماعت موجود ہے تو اجتماع و محفل خود بخود پائی گئی، لہذا اس کا انکار نہ کرے گا مگر وہ کہ جو نماز میں تلاوت قرآن ہی کا ممکن ہے۔ مزید میں آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو میں نے یہ آپ کے سامنے 2 آیات بیان کی کہ جو میلاد مصطفیٰ کو بیان کرتی ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی روح کیا ہے۔ ہم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، پھر آخر میں جو ہے وہ لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا، مزید خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہو یا پھر بچے کی سالگرہ یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لائٹیں وغیرہ لگا لیتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے یہاں خوشی ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی آمد پر محفل کا انعقاد کرنا، اس میں آپ کا تذکرہ خیر کرنا، آپ کی عظمت و شان بیان کرنا، یہ جو ایک میلاد کا تصور ہے اس کے منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کو سامنے بیان کی۔ تو ابھی اس کے حوالے سے کل ہی ایک PDF کی صورت میں کتاب بھی شائع ہوئی ہے، مکتبہ مدینہ سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کا نام ہے، وہ ولادت کے حوالے سے جتنے ہمارے دارالفتہ سنت کے فتاویٰ ابھی تک شائع ہو چکے ہیں اس میں جو ہے وہ ان فتاویٰ کو جمع کیا گیا۔ اس کا نام ہے میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو یہ کتاب ممکن ہے کہ آپ کو مکتبہ مدینہ سے مل بھی جائے، ورنہ PDF کی صورت میں مل جائے گی۔ تو اب تک
دارالحکومت سنت کے جو ہے وہ جتنے فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں تو ان فتاویٰ کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ پڑھ سکیں گے میلاد شریف منانے کا ثبوت، میلاد شریف کی برکتیں، نقش نالین پاک کی فضیلت اور اس کے احکام، چراغاں کرنے، گھروں کی سجاوٹ کرنے کا حکم، چراغاں کے لیے کیے جانے والے چندے کا حکم، اس کے علاوہ اور بہت سارے شرعی مسائل آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو اس کتاب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور اس کی دعوت بھی عام کریں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بنیادی وسوسے پائے جاتے ہیں، اللہ نے چاہا تو مطالعے کے بعد ان وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کوئی سوال؟ کوئی سوال اس لیے بھی کریں۔ نارینہ پاک کے حوالے سے ایک فتویٰ جو جاری ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں سوال یہ کیا گیا، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نارینہ پاک کا نقش لگانے کی کیا فضیلت اور اس کا کیا فائدہ ہے، اور نقش نارینہ پاک کو زمین پر رکھنا کیسا۔ مزید یہ سوال ہوا کہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ نقش نارینہ مبارک جو لوگوں میں مشہور ہے اس کی اصل نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نارینہ مبارک اور قسم کا تھا، اس لیے وہ نارینہ مبارک نہ لگانے دے، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلے سوال کا جواب کہ اس کی فضیلت کیا اور کیا فائدہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنا یا لگانا یہ باعث برکت ہے، جس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس کی فضیلت و برکت پر ائمہ کرام نے باقاعدہ کتب تصنیف فرمائی اور ان میں نارینہ پاک کے نقش تعریف فرمائے اور نقش مبارک کو بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور بیماری دور کرنے، غرض اور مقصد حاصل کرنے میں اس سے وسیلہ لیتے رہے، اور بفضل الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پاتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نالین مبارک کا نقش ہوگا وہ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کی نظر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو ہمیشہ پاس رکھے گا لوگوں میں معزز ہوگا، اسے زیارت روضہ مقدسہ نصیب ہوگی، یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ جس قافلے میں نقش نارینہ پاک ہو نہ لوٹے، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ ڈوبے، جس مال میں ہو اس مال میں چوری نہ ہو، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے، وسیلہ پکڑا جائے، وہ حاجت پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں پوری ہو۔ اس باب میں حکایت، صلحہ و روایات علماء بہت زیادہ ہیں، وہ اس فتوے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب کہ اس کی تعظیم کا حکم کیا ہے، تو نقش نارینہ مبارک کی تعظیم کا حکم ہے، اور ہر اس چیز کی تعظیم کا حکم ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نسبت ہو جائے، یعنی جو چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اب وہ ایک عام شے نہیں رہی، وہ ایک عام چیز نہیں رہی، اب اس کی تعظیم ہے، اس کا ادب ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو، یعنی کچھ تعلق ہو، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اور نقش نارینہ پاک کی تعظیم بھی حضور کی تعظیم کی وجہ سے ہی ہے، بھئی اس کی
تعظیم کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی نسبت کس سے؟ حضور سے. تو اس کی تعظیم کی بنیادی وجہ بھی سرکار کی تعظیم ہے. تو لہذا نقش مبارک کو زمین پر رکھنا یہ خلاف تعظیم و بے ادبی ہے کہ ہمارے عرف میں اس سے بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نعرہ پاک کا نقش زمین پر رکھے اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. اور امور ادب میں اعتبار عرف کا ہے. کوئی عاشق رسول تو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ نعلین مبارک کا نقش جس کی جگہ سر اور سینے میں ہے اسے زمین پر رکھا جائے. یہ کوئی عاشق گوارا نہیں کرے گا. تیسرا سوال کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے اسی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک، دیکھیں نال کہتے ہیں جوتی کو. ہم اپنے کو کہ ہماری جوتی ہے، ہماری چپل ہے، لیکن جب اس جوتی کی نسبت سرکار سے ہو گئی تو اب اس کو اچھے الفاظ سے تعبیر کریں گے نا. ویسے جوتی کو، چپل کو عربی میں کہتے ہیں نال، نون عین اور لام، نال. اور دو جوتیاں، دو چپل، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعلین، تثنیہ کا صیغہ ہے نعلین، یعنی دو جوتیاں. تو نعلین مبارک اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی مبارک جوتیاں، آپ کی مبارک چپل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کا جو نقش مسلمانوں میں معروف اور مشہور ہے، یہ نقش اصل نعلین مبارک کے مطابق ہی ہے. یعنی اس کی جو بناوٹ ہے، جو ہمیں ایک نقش ملتا ہے، اس کی بناوٹ وہی ہے کہ جو سرکار کی در حقیقت نعلین مبارک تھی اسی کے مطابق اس کو بنایا گیا. اس کا جو نقش ہے، آپ کی جوتی مبارک اسی انداز کی تھی جس انداز سے اس نقش کو بنایا گیا ہے. تبع تابعین کے زمانے سے ہر دور کے علماء اس کے نقشے لیتے رہے، اپنی کتابوں میں ان نقشوں کو چھاپتے رہے کہ اس نقشے کا سرکار کا جوتا مبارک تھا. یہ تبع تابعین کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور اس کی برکات بیان کرتے رہے، جس سے امت میں نقش نعلین پاک کی شہرت ہو گئی. اور کسی شے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عوام و خواص مشہور ہو جانا اس کی تعظیم و ادب کے لیے کافی ہے. اس کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں ہوتی. یعنی آپ کو یہ بولے کہ نہیں یقینی طور پر آپ بیان کریں کہ یہ وہی نقش ہے، یا آپ اس کی سند لے کر آئیں کہ جس طرح احادیث کی سند بیان کی جاتی ہے اس طرح اس کی کوئی ٹھوس سند لے کر آئیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ نقش جو ہے حقیقت میں اسی جوتی مبارک کا نقش ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں. لہذا کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ نقش یہ اصل ہے ہی نہیں، یہ باطل ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. اور اس کا اپنے باطل خیال کو پیش کر کے لوگوں کو نقش نعلین پاک کے تعظیم و ادب سے روکنا یہ بد نصیبی اور سخت محرومی کی بات ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. اب وہ شخص جو ہے وہ دلیل مانگے کہ بھئی یہ ثابت کرو کہ یہ نقش جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کا ہی ہے، اس پر دلیل لاؤ. تو ایک الزامی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دلیل مانگ لی جائے کہ آپ جو اتنے اعتماد سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ نقش نہیں ہے تو آپ اس پر دلیل لے کر آئیں کہ یہ نقش نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر تو اس کے پاس مضبوط دلیل ہو کہ جس سے وہ یہ بات ثابت کر سکے کہ بھئی یہ سرکار کی مبارک جوتی کا نقش ایسا نہیں تھا، میں ثابت کرتا ہوں، تو وہ ثابت کر لے، اس کی بات مان لی جائے گی اگر وہ دلیل دیتا ہے. دلیل اس کے پاس بھی نہیں، بغیر کسی دلیل کے اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ جو نقش جو مشہور ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. جب مسلمانوں میں ایک بات رائج ہو چکی ہے اور تبع تابعین کے زمانے سے ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک عام عوام کے لیے بلکہ علماء کرام کہ جو اس دور سے علم کو آگے پھیلاتے آ رہے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، ان کتابوں میں ان نقشوں کو چھاپا، یہ نقشے بیان کیے کہ اس طرح کا نقش ہے، تو وہ علماء ہیں، ان کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے؟ اب آج کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، دلیل لاؤ، تو دلیل تو اس سے مانگی جائے گی کہ آپ جو اتنی جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نقش نہیں تھا، تو آپ اس پر دلیل لے کر آئیں کہ جو سرکار کی جوتی تھی اس کا نقش کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور مزید آپ نے ایک سوال چراغاں کے حوالے سے کیا تھا، تو اس پر بھی دارالقطع سنت کا فتویٰ جو ہے وہ شائع ہوا ہے۔ لیکن چراغاں اس کی اصل کیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر دور میں خوشی کا اظہار کرنا اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انداز شریعت سے ٹکراتا ہے اس کی پذیرائی نہیں، شریعت بھی اس سے منع کرتی ہے، لیکن جو انداز شریعت سے نہیں ٹکراتا، ایک جائز طریقے سے بندہ اس انداز کو اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں خوشی کا اظہار کرنا کیا ہے، مختلف قسم کی لائٹیں آ گئی ہیں، وہ اپنے گھر پر لگا دی جاتی ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں خوشی ہے، ان کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے۔ پہلے جو ہے وہ دیے وغیرہ جلائے جاتے تھے، جب لائٹوں وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا تو دیے وغیرہ جلا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، تو وہ بھی ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طریقے کو اپناتے ہوئے شریعت کی حد کو توڑے، اب چراغاں کرنے کے لیے بجلی کی چوری کرے، کنڈا لگائے بجلی کی چوری کرے، تو یہ تو جائز نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اب یہ جو مستحب کام تھا، ایک جائز کام تھا، تو یہ مستحب نہیں رہا بلکہ یہ تو الٹا گناہ کا کام ہو گیا کہ اس نے بجلی کی چوری کی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز انداز سے اگر خوشی کا اظہار کیا جائے، لائٹیں وغیرہ لگائی جائیں، جھنڈے وغیرہ لگائے جائیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی نہیں لگاتا، اس کی مصروفیات ہے وہ نہیں لگا پا رہا، اس کو جائز سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہم پر یہ ضروری ہو گیا کہ ہم جھنڈے لگائیں یا ہم چراغاں کریں ہی کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتا، تو اب وہ غلطی پر ہے کہ شریعت نے جس بات سے نہیں روکا، شریعت نے جس بات کو ناجائز قرار نہیں دیا، تو یہ کون ہوتا ہے حکم بیان کرنے والا کہ یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے؟ تو شریعت کا حکم تو یہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5 منٹ رہ گئے، مزید کوئی سوال ہے تو جی۔ دیکھیں نقش نارائن پاک کو کہاں لگایا جائے، یہ بھی سوال ہے۔ تو اس میں شریعت نے کوئی اس طرح کی تفصیل بیان تو نہیں کی کہ آپ یہاں لگائیں یہاں نہ لگائیں، کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ بے ادبی نہ پائی جائے، کسی ایسی جگہ نہ لگائیں کہ جہاں پر لگانے کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہو، یا گندگی کی جگہ ہو، ایسی جگہ نہ لگائیں، ایک اس کا ادب کیا جائے۔ کسی بھی جگہ میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اب عوام ہے، علم نہیں ہوتا، تو اب وہ باتیں بناتے ہیں۔ اب مسجد کو لے لیں، اگر محراب کی طرف جیسے لگی ہو تو ایک عام عوام ہے تو بولیں گے یار ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک جوتی کا نقش ہے، آپ نے نقش جو ہے وہ اس طرف لگا دیا، قبلے کی طرف لگا دیا۔ اب ہر ایک کو سمجھانا تو آسان نہیں ہوتا، اب خواہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ایسی کنڈیشن ہو یا ایسی جگہ لگانے میں یہ احتمال ہو کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ہمارا لگانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پر ہی لگائیں، کہ ہم لگا کر دوسروں کو باتوں کا موقع دیں، ان کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ اس میں وسوسوں میں آئیں تو اس سے آگے بڑھ کر مزید وہ اور وسوسوں میں جائیں۔ تو ایسی جگہوں میں لگانے سے بچ لینا چاہیے، بچ جائے بندہ کہ تاکہ لوگوں کو باتوں کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر کوئی لگا بھی لیتا ہے، مسجد کے محراب میں لگا لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، لیکن حالات وغیرہ دیکھ لیا جائے کہ ایک چیز جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کو التزام کے ساتھ ایسی جگہ لگائیں کہ ہم خود لگا کر دوسروں کو باتوں کا موقع دیں، اور وہ باتیں کر کر جو بنیادی چیزیں ان سے بھی دور ہو جائیں، یا وہ اس طرح کے وسوسے پالیں، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کی حاجت ہے۔ لیکن جو سمپل سا بیج ہوتا ہے نا وہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو جھالریں سے لٹک رہی ہوتی ہیں وہ نہیں لگائیں، وہ مرد نہیں لگا سکتا، وہ پھر ایک زینت میں چلا جاتا ہے، وہ ایک زینت میں آیا ہے۔ تو وہ مرد ایسا بیج نہ لگائے کہ جس میں وہ نیچے جھالریں سے لٹک رہی ہوں، وہ سمپل سا نقش نعل پاک کا بیج ہو کہ جس کے نیچے کچھ لٹک نہ رہا ہو، وہ مرد لگا۔
لٹکنے والے مرد نہ لگائیں، عورتیں لگا سکتی ہیں جی۔ یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں، ایک عوامی فتویٰ ہے کہ عوام نے کہہ دیا چوری کرنا جائز ہے، تو اس کی یوں شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ ٹیکسز وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یہ ایک سب تھوپا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اصولی طریقہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بات کی جائے، اور پچھلے مہینے ہوا بھی ہے کہ بل جتنے زیادہ ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک رعایت بھی دی ہے کہ 200 یونٹ سے کم ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور جو پے کر چکے تو انہوں نے کہا اگلے مہینے وہ لگ کر نہیں آئے گا، تو بات وغیرہ کی جائے۔ اس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا بل بہت زیادہ آ جاتا ہے، میٹر بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے تو غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جاتے بھی ہیں، جا کر اپلیکیشن وغیرہ بھی جمع کرواتے ہیں۔ یہ جو پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے عمل کر کے اس کو حل کیا جائے، لیکن اس کے اگینسٹ یہ کہنا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو اب میں چوری کروں گا، اتنے ٹیکس لگا دیا اب ہم چوری کریں گے، تو یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ اب چوری کریں گے، اب ایک نے چوری کی یا 10 نے چوری کی، اب 10 جو ہیں وہ پراپر انداز سے چل رہے ہیں، اب ہوگا کیا کہ وہ زیادہ یونٹ جو ہے وہ تو استعمال تو ہو ہی رہے ہیں، وہ جو چوری والے ہو رہے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے اس طرح، اب وہ سب پر لگ کر آئے، یعنی ان کی چوری اب دوسرے بھگت رہے ہیں، وہ دوسرے بل پے کر رہے ہیں، اور اس کی کئی خرابیاں اس کی لازم آئیں گے۔ تو یہاں پر اس کے جائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں کہ بندہ یہ بولے کہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا ہے اب میں بھی چوری کروں گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کل کسی گھر چوری ہو جائے یا کسی کی جیب کٹ جائے، بولا میری جیب کٹی ہے میں لوگوں کی جیب کاٹوں گا، میں 10 کی جیب کاٹوں گا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو معاشرہ ہی درم برم ہو جائے کہ بندہ بولے میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں بھی ایسا کروں گا، یہ تو کوئی اصول ہی نہیں۔ ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اگر کہیں ایک یوں سمجھ لیں کہ قانون میں سکم پایا جا رہا ہے، ایک درست انداز سے نہیں چلا جا رہا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھوپ دی گئی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، تو عوام کو آواز اٹھانے کا حق ہے۔ اور اگر کہیں اس کا بل زیادہ آ بھی رہا ہے، یونٹ سے ہٹ کر زیادہ آ رہا ہے، اتنے یونٹ استعمال نہیں ہوئے جتنے اس میں لکھ دیے گئے، بعض دفعہ اس طرح کمپلین ہوتی بھی ہیں، وہ بھی جاتے بھی جا کر بندے وہ اپلیکیشن وغیرہ جمع کرواتے ہیں، تو ایک پراپر طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ کسی غلط طریقے پر جائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم بھی اب ایسا کریں، تو یہ تو روش درست بھی نہیں ہے، ایک تو شرع بھی درست نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس طرح کریں گے تو اس کا خمیازہ پھر سبھی بھگتیں گے۔ اب جیسے آئے دن احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج میں کیا ہوا، توڑ پھوڑ شروع کر دی، اس کی گاڑی جلا دی، یہ کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، تو اب جب معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اب جو جتنا نقصان پہنچایا تو یہ ہوا تو ملک کو ہی نقصان، تو اب یہ کیسے بھرے جائیں گے؟ پھر مہنگائی آتی ہے، وہ سب اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جذبات میں اگر بندہ قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ قدم اٹھانا جائز بھی نہیں ہے، اس میں حقوق العباد کی بھی تلفی ہے، چوری کا الگ معاملہ ہے۔ اس طرح جتنی بجلی اس نے استعمال کی، جو اس پر ذمہ لازم آتے رقم وہ بھی اس کو ادا کرنی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ اس کی جو معاشرتی خرابیاں ہیں اور دیگر جو اس میں وہ خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ سب باتیں بھی پیش نظر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اچھا آخر میں اعلان بھی سماعت فرما لیں، جیسا کہ دعوت چل بھی رہی ہوگی آج رات کے حوالے سے کہ نگران شورا کا بیان ہے کرنگی 3.5 نمبر، یہاں سے گاڑی کی ترکیب، گاڑی میں انشاءاللہ عشاء کی نماز پر روانہ ہوگی۔ تمام مسئلے میں ممکنہ صورت میں جن دن سے ہو سکے وہ اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں، اگر وہاں نہ جا سکیں تو کم از کم مدنی چینل پر ہی اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر عشق رسول بھی پیدا ہوگا، اور ربیع الاول کو ہم نے کس انداز سے منانا ہے، ہم نے آقا کا جشن کیسے منانا ہے، یہ بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ اے مالک مولا ہمارے یہاں جمع قبول فرما، اے مالک مولا یہاں جو باتیں بیان ہوئی اپنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں جو غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما، اے مالک ہمیں فرض نصیب کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک مولا ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اے مالک مولا اب تک ہمارے جو مسلمان بھائی سیلاب میں گرے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، جو متاثرین ہیں مالک مولا جلد سے جلد ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما، جو اس سیلاب میں ہمارے مسلمان بھائی انتقال کر گئے ان کی حتمی مغفرت فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، جب تمہیں واپس ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ